تو الحمدللہ محنت جاری ہے میری۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ ان کتابوں کو پڑھ لیتا ہے اس سے قادیانی گفتگو نہیں کرتے، ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی گفتگو نہیں کرتے۔ جو یہ ظلم زیادتی کرتے ہیں خاص کر کے چناب نگر کے لوگوں پہ، جو بندہ قادیانیت چھوڑنا چاہے یا سر اٹھانا چاہے، یہ وہاں پہ بیٹھے پیسے کے بل بوتے پہ یہ اس کو اتنا مرواتے ہیں۔ اس میں ہمارے پولیس والے بھی کچھ ملے ہوتے ہیں جن کو وہ منتھلیاں دیتے ہیں، تو اس لیے لوگ وہاں پہ دبے اور سہمے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ بھوت کب کا آدھا چناب نگر اس وقت آپ سمجھے کہ مسلمان ہونے کے بالکل سرے پہ کھڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ قادیانی کی طرف تھوڑا سا دوستی بڑھاتا ہے تو وہ اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ہے، فی الحال مسلمان ہے، یہ اس کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھیں گے، پھر کوشش کریں گے ایک آدھ دفعہ اسے چناب نگر لے جائیں، وہاں اسے اچھے طریقے سرو کریں گے، دکھائیں گے، مگر یہ چیزیں نہیں دکھائیں گے۔ اس بندے کو جب یہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو اس کو سب سے پہلی بات یہ پوچھیں گے، کسی رنگ میں پوچھنا ہے نا، کہ آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ اگر خطرہ ہے تو ہم آپ کو باہر بھیج سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے یہ باہر جانے کی اس بندے کو لالچ دی جاتی ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے، اگر تم ہمارے مذہب میں آتے ہو تو ہم تمہیں باہر کا ویزا دے دیں گے۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اس وجہ سے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ باہر جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں قادیانی نہیں ہوں، مسلمان ہی ہوں، پھر یہ وہاں پہ رشتے کرواتے ہیں ان کے، وہاں پہ ان کے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو ان کے بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دوسرے یورپ کنٹریز کی طرح بہت پیسہ ہے، بہت روپیہ ہے، دولت ہے۔ اس دولت کے بل بوتے پہ یہ ایمان کے سودے کرتے ہیں۔